بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو حکومت کو مزید مضبوط اور ناقابل شکست بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور پوری کوشش کی کہ عوام کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھا جائے اور سلطنت میں کوئی بھی فرد بھوکا نہ سوئے۔ اس مقصد کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خاص قسم کی فوج کا دستہ تیار کیا۔ اس دستے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عقلمند وزیر، 4 ماہر ترین جاسوس اور 20 بہادر اور ایماندار سپاہی شامل تھے، اور اس دستے کا کام صرف یہ تھا کہ وہ جا کر معلوم کریں کہ قاہرہ شہر کے اندر کتنے لوگ آباد ہیں اور کون سے لوگ کس پیشے سے وابستہ ہیں اور ان کا ذرائع آمدن کیا ہے اور ان کی آمدنی کتنی ہے اور ان کے مالی حالات کیسے ہیں۔ اور یہ سب کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے تو ان میں سے جو بھی آدمی غریب ہوگا، جس کے پاس روزگار نہیں ہوگا یا جس کا ذرائع آمدن مستقل نہیں ہوگا، اس کو سرکاری خزانے کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا اور اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا اور اس کو روزگار فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ماہر جاسوسی دستے نے کچھ ماہ کے اندر قاہرہ شہر کی مکمل معلومات دستاویزات کی شکل میں حاصل کر لیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کر دیں، جس میں قاہرہ شہر کے لوگوں کی ساری معلومات اکٹھی کی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ صفحے پڑھے اور پھر اپنے خاص مشیر کو حکم دیا کہ اس کے اندر جو بھی معلومات لکھی گئی ہے ان کو پڑھ کر تم ان لوگوں کی ایک لسٹ تیار کرو جن کو سلطان کی مدد کی ضرورت ہے۔ مشیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم سنتے ہی وہ دستاویزات اٹھائے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق قاہرہ شہر کے اندر جو بھی آدمی غریب تھا اور جس کے پاس روزگار کا مضبوط ذریعہ نہیں تھا، ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جانے لگا اور ان کا مستقل روزگار بنانے کی کوشش کی جانے لگی۔ آہستہ آہستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق ان کی مدد کی جا رہی تھی۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں موجود تھے کہ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے پاس آیا، لیکن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت کے اندر موجود نہیں تھے اور نہ ہی دربار کا وقت تھا، لہٰذا سپاہیوں نے اس آدمی کو کہا کہ تم کل صبح سلطان کی عدالت میں حاضر ہونا، ابھی تم محل کے اندر نہیں جا سکتے۔ اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت محل کی چھت پہ کھڑے شہر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ایک آدمی زبردستی محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور 2 سپاہی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ان کے 4 خاص سپاہی بھی موجود تھے۔ ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ سپاہی سلطان کا اشارہ دیکھتے ہی دوڑتا ہوا محل کے دروازے پر پہنچا اور ان دونوں سپاہیوں کو کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا ہے کہ اس آدمی کو اندر آنے دیا جائے۔ سپاہی کے منہ سے یہ بات سنتے ہی وہ دونوں سپاہی پیچھے ہٹ گئے اور جا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اس سپاہی نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی چھت پر موجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے نوجوان، آخر ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے تم اندر داخل ہونے کے لیے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے؟ تو اس نے عرض کی، حضور، میں ایک شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سلطان نے کہا، کون سی شکایت؟ اس نے کہا، سلطان معظم، قاہرہ شہر کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک مستری رہتا ہے اور سلطان معظم، جب آپ کے سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی مالی حالات کا بتاؤ تو اس نے کہا کہ میں ایک معمولی مستری ہوں اور کئی دنوں سے مجھے کوئی کام نہیں ملا اور میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن سلطان معظم، چند دن پہلے ہی میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس عربی نسل کا گھوڑا ہے اور وہ قیمتی لباس پہنے کہیں جا رہا تھا، اور جب میں نے مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ مستری اپنے علاقے کا بہت بڑا رئیس آدمی بن گیا ہے۔ سلطان معظم، اس نے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور خود کو غریب ظاہر کیا تاکہ وہ آپ سے ماہانہ وظیفہ حاصل کر سکے۔ اس طرح سلطان معظم، وہ ہم غریبوں کا حق کھا رہا ہے۔ یہ سب آپ کی سپاہیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو وظیفہ دلوا دیتے ہیں اور ہم غریب لوگ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ سلطان معظم، اب آپ ہی ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا اور سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ کل اس مستری اور ان سپاہیوں کے دستے کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ وہ آدمی چلا گیا اور اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس مستری اور ان سپاہیوں کے دستے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس مستری کا لباس دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مشیر کی طرف دیکھا جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ دستاویزات دیے تھے کہ ان میں سے غریب لوگوں کی الگ لسٹ تیار کرو۔ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور عرض کی، حضور، اس مستری کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی بہتر روزگار نہیں ہے اور اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور سپاہیوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر سلطان کی طرف سے اس کی مدد نہ کی گئی تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا، یا تو تم نے میرے سپاہیوں سے جھوٹ بولا ہے یا میرے سپاہیوں نے ٹھیک طرح سے اپنا کام نہیں کیا، یا پھر انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ تم تو شکل سے بھی بہت رئیس آدمی لگ رہے ہو۔ آخر اصل بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ آپ کے سپاہیوں نے لاپرواہی کی اور نہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا، میں نے اس وقت سچ کہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر تم نے سچ بولا تھا تو پھر بتاؤ کہ اس آدمی نے جو آپ کے بارے میں شکایت لگائی تھی کیا وہ غلط ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس آدمی کی شکایت بھی درست ہے اور میں نے آپ کی سپاہیوں کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ سلطان کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ پھر اصل بات کیا ہے؟ تم سیدھا سیدھا ماجرا بتاؤ۔ یہ سن کر اس مستری نے کہا، سلطان معظم، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ قاہرہ کے ایک عیسائی گاؤں کے اندر ایک پادری رہتا تھا۔ سلطان معظم، ایک دن میں پریشانی کے عالم میں ایک راستے پر بیٹھا کام کے لیے انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ غربت نے ہمیشہ مجھے پریشان رکھا، اور اس دن بھی اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر میں بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ پادری میرے پاس آیا۔ سلطان معظم، اس نے مجھے کہا کہ اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تم مستری کا کام کرنا جانتے ہو۔ میں نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں حضور، بتائیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں دگنی مزدوری دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، حضور کون سی شرط؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں پر یہاں پٹی باندھ دوں گا اور جہاں کام کرنا ہے وہ پٹی اس جگہ پر جا کر ہی کھولوں گا، اور جب تم کام کر لو گے تو پھر میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گا، پھر تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر وہ پٹی کھول دی جائے گی۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم یہ سب چھوڑو، بتاؤ کیا تم یہ کام کرنا چاہو گے؟ حضور، میں تو اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے کام کے لیے بلائے، کیونکہ میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ سلطان معظم، اس نے میری آنکھوں پر ایک سیاہ رنگ کی پٹی باندھی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے سلطان معظم وہ مجھے ایک حویلی کے اندر لے گیا اور اس نے میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ سلطان معظم، اس نے جیسے ہی پٹی کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک حویلی کے صحن میں کھڑا ہوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے کے اندر لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، حضور مجھے کیا کام کرنا ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں اس کمرے کے نیچے ایک تہہ خانہ بنانا ہے، اس کے لیے جو ضروری سامان ہوگا وہ تمہیں مل جایا کرے گا، لیکن تہہ خانے کو اوپر سے اس طرح بند کرنا ہوگا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کمرے کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ سلطان معظم، میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور مجھے دگنی مزدوری بھی ملے گی۔ میں نے اس پادری کو کہا کہ میں یہ کام 2 دن کے اندر مکمل کر دوں گا۔ اس نے کہا، تمہیں 4 دن کی مزدوری مل جائے گی۔ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی میری مدد کے لیے لگایا گیا تھا جو مجھے مٹی گارا اور پتھر اٹھا کر دیتا گیا، اور میں نے تہہ خانے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو اس پادری نے مجھے اسی تہہ خانے کے اندر رہنے کے لیے کہا۔ میں نے رات وہیں گزاری اور دوسرے دن میں نے پھر سے اپنا کام شروع کر دیا، اور پھر عصر کی نماز کے وقت میں نے مکمل تہہ خانہ بنا لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تہہ خانہ مکمل ہوتے ہی اس پادری کے چند آدمی بڑے ہوئے صندوق لے کر اس تہہ خانے کے اندر رکھنے لگے۔ میں غور سے دیکھتا رہا، لیکن میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ ان صندوقوں کے اندر کیا چیز تھی، کیونکہ وہ صندوق لکڑی سے بنائے گئے تھے اور اوپر سے چمڑے کے ساتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس پادری کے آدمی وہ صندوق اس تہہ خانے کے اندر رکھ رہے تھے تو ان کے رکھتے ہوئے ایک ایسی آواز پیدا ہوئی جس سے مجھے شک ہو گیا کہ ان صندوقوں کے اندر کوئی قیمتی چیز، ان کے سونا زیورات وغیرہ ہے۔ لیکن مجھے کیا تھا، مجھے اپنی دگنی مزدوری مل رہی تھی۔ سلطان معظم، اس پادری کے آدمیوں نے جب وہ صندوق رکھ لیے تو میں نے اوپر سے تہہ خانے کا منہ بند کر دیا اور پھر اوپر سے اس طرح کا فرش بنا دیا کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس فرش کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ پادری نے جب میرا کام دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے مجھے دگنی مزدوری دی، اور اس کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ پٹی باندھنے کے بعد پھر مجھے ایک سواری پر بٹھایا گیا
اور جب دوبارہ میری آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس جگہ میں نے وہ تہہ خانہ بنایا، وہ حویلی، وہ کمرہ کہاں تھا، کیونکہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ سلطان معظم، 4 دن کی مزدوری ایک ساتھ ملنے پر میری بیوی بھی بہت خوش تھی اور ہمارے چند دن تو بہت اچھے سے گزرے، لیکن پھر فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی بھوکا سونا پڑتا، اور سلطان معظم اسی طرح وقت کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، لیکن غربت نے ہمیشہ میرا ساتھ نبھایا۔ سلطان معظم، جب آپ کے سپاہی ہمارے گاؤں کے اندر پہنچے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی گاؤں کے اندر لوگوں کے حالات معلوم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں بھی بڑا خوش ہوا اور دوڑتا ہوا آپ کے سپاہیوں کے پاس گیا اور انہیں اپنی غربت کا حال بتایا، اور ان سپاہیوں نے مجھے یقین دلایا کہ اب تیرے برے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے تمہیں ایک مضبوط روزگار کا ذریعہ بنا کر دیا جائے گا، اور اب کبھی تیرے بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ سلطان معظم، میں بہت خوش تھا۔ سپاہیوں نے اس گاؤں سے اپنا کام پورا کیا اور گاؤں سے چلے گئے۔ 3-4 دن گزرے۔ ایک دن میں بازار کے چوک پر کھڑا منتظر تھا کہ کوئی کام مل جائے، اتنے میں ایک سوداگر آیا اور پوچھنے لگا، کوئی ہے جسے مستری کا کام آتا ہو؟ اس دن بہت زیادہ بارش کی وجہ سے سارے مزدور اور مستری کام پر نہیں آئے تھے، اس لیے میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، کیونکہ میرے بچے کل رات سے بھوکے تھے۔ میں نے عرض کی، حضور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، اے نوجوان، کیا تم مستری کا کام اچھی طرح جانتے ہو؟ میرے پاس ایک حویلی ہے، وہ حویلی بہت بوسیدہ ہو چکی ہے، اور وہ بوسیدہ حویلی میں نے پہلے ایک پادری کو دے رکھی تھی، اور وہ بہت ہی کنجوس اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن جب مرا تو میں نے اپنے گھر جا کر تلاشی لی تو صرف چند چاندی کے سکے ملے، اور مرتے وقت اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کا کرایہ بھی نہیں دیا۔ اب وہ حویلی کوئی بھی کرائے پر لینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ کافی خستہ حال ہو چکی ہے، لہٰذا تم جا کر اس کی مرمت کر دو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا، لیکن مجھے ذرا جلدی ہے کیونکہ مجھے تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جانا ہے۔ میں نے کہا، حضور آپ فکر نہ کریں، میں اپنا کام جلدی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان معظم، میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب دوبارہ کام مل گیا ہے، چند دن میرے بچوں کا پیٹ بھرتا رہے گا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتا چلتا جب میں اس حویلی کے اندر پہنچا تو سلطان معظم میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ وہی حویلی تھی اور وہی صحن تھا جو آج سے 10 سال پہلے جس صحن میں مجھے وہ پادری لے کر گیا تھا۔ وہ منظر مجھے یاد آنے لگا کہ جب پادری نے میری آنکھوں سے پٹی کھولی تو سامنے مجھے یہی صحن دکھائی دیا تھا، اور اب وہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ دیکھ رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر پادری مر گیا ہے اور اس کی اچانک موت ہوئی تو ضرور وہی خزانہ اس نے اس کمرے کے تہہ خانے میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے فلاں کمرے کے اندر لے جاؤ۔ اس سوداگر نے مجھے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ کہ اس حویلی کے اندر فلاں کمرہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سب باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے اس کمرے کے اندر لے جاؤ۔ سلطان معظم، وہ مجھے اس کمرے کے اندر لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک خستہ حال بستر اور ایک لکڑی کا عصا اور چند کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک مٹکا پانی کا بھرا ہوا تھا۔ سلطان معظم، میری تو سانسیں ہی پھولنے لگی۔ سوداگر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مستری کو کیا ہو گیا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن میری دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ پڑے پانی کے مٹکے سے سوداگر نے مجھے پانی کا پیالہ پلایا۔ میری سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو میں نے اس سوداگر کو بتایا کہ میں اس حویلی میں آج سے 10 سال پہلے آیا تھا، اور اس وقت وہ پادری مجھے اس حویلی میں لے کر آیا تھا، اور پھر میں نے اس سوداگر کو ساری کہانی سنائی کہ کس طرح وہ پادری مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں لایا تھا، اور پھر کس طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے گھر چھوڑ گیا تھا، اور 2 دن میں نے اس کمرے کے اندر ایک تہہ خانہ بنایا تھا جس کے اندر اس پادری نے چند صندوق رکھے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان صندوقوں کے اندر کیا ہے۔ لیکن صندوق رکھتے وقت کچھ ایسی آواز پیدا ہوئی تھی جس سے مجھے شک ہوا تھا کہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر مجھے اس سوداگر نے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کمرے کے فرش کو دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی خزانہ ہوگا، لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم نے اپنی زندگی میں کئی مکان بنائے ہوں گے اور شاید کوئی مکان میرے مکان جیسا دکھتا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں سچ بول رہا ہوں۔ تو سوداگر نے مجھے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت اس کمرے کے فرش کو کھودتے ہیں۔
لیکن ہاں، اگر اس کے نیچے سے وہ خزانہ نہ ملا تو اس کی مرمت تم مجھے مفت میں کر کے دو گے۔ پہلے بھی میری حویلی کافی خستہ حال ہو چکی ہے۔ میں نے اس تاجر سے کہا، تم ایک کدال لے کر آؤ، ابھی ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ سلطان معظم، میں نے وہ کدال سوداگر کے ہاتھ سے لیا اور اس جگہ پر کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی میں نے مٹی ہٹائی تو نیچے سے وہی پتھر نظر آیا جو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس تہہ خانے کا منہ بند کرنے کے لیے رکھا تھا۔ میں نے سوداگر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو، یہ وہی خزانہ ہے۔ اس نے کہا، یہ پتھر ہٹاؤ۔ ہم دونوں نے مل کر وہ پتھر ہٹایا تو نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ ہم نے فوراً ایک شمع جلائی اور نیچے اتر گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس تہہ خانے کے اندر 4 سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق پڑے ہوئے تھے اور ایک ایک صندوق کے اندر 3-3 ہزار سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح 12,000 سونے کے سکوں کا خزانہ تاجر کو مل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو سوداگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسی وقت سوداگر نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا، ان سکوں کو گننا شروع کر دو اور بتاؤ کہ یہ کل کتنے سکے ہیں۔ میں نے اس سوداگر کو کہا کہ یہ سارا خزانہ آپ کا ہے، آپ کو اسے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ اے نوجوان، کہ اگر تم مجھے اس خزانے کے بارے میں نہ بتاتے تو شاید یہ خزانہ کئی سالوں تک چھپا رہتا، پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہوتا اور وہ اس خزانے کو نکالتا۔ آج یہ خزانہ صرف تیری ہی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ سلطان معظم، جتنا خزانہ اس کے کمرے سے نکلا تھا اتنا خزانہ تو کسی تاجر کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس تاجر سے پوچھا کہ اب آپ آگے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو خزانہ ملا ہے یہ آدھا تم لے جاؤ اور آدھا میں لے لوں گا۔ میں نے اسے کہا، حضور یہ آپ کا گھر تھا اور یہ خزانہ بھی آپ کا ہے، اس پر آپ کا حق ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اس خزانے کے بارے میں اگر تم نہ بتاتے تو مجھے کیسے ملتا، لہٰذا اس پر آدھا حق تمہارا ہے اور آدھا میرا۔ سلطان معظم، جب ہم نے ان سکوں کو گنا تو ان میں سے 12,000 سے زیادہ سکے نکلے۔ 6,000 سونے کے سکے اس نے میرے حوالے کر دیے اور 6,000 خود اپنے پاس رکھ لیے۔ سلطان معظم، اس نے مجھے ایک گھوڑا دیا اور ایک تانگا دیا۔ میں نے وہ سکے اس پر لادے اور اپنے گھر لے آیا۔ سلطان معظم، یہ بات حقیقت تھی کہ جب آپ کے سپاہی میرے پاس آئے تھے تو اس وقت غربت نے میرے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اور میں نے آپ کے سپاہیوں کے سامنے جھوٹ بالکل نہیں بولا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میری تو ساری قسمت ہی کھل گئی۔ اور سلطان معظم، میں ایک دن کے اندر اتنا امیر و کبیر ہو گیا کہ اب میں کئی گھوڑے خرید سکتا ہوں، اپنے لیے ایک محل نما گھر بنوا سکتا ہوں، اگر میں تجارت کرنا چاہوں تو پورے کا پورا بازار خرید سکتا ہوں۔ اور سلطان معظم، اس نوجوان کی بات بھی درست ہے جو آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا، اور میں نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اور آپ کے سپاہیوں نے بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مستری کو کہا کہ تمہیں تمہاری ایمانداری، محنت اور غربت کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کا صلہ ملا ہے، لہٰذا اگر تم اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو تمہیں کبھی بھی بھوک نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔